الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صورت عطا کی ہے اور کچھ ایسی آیات عطا کی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے روشنی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ ان آیات کا تحفہ اس سے بھی پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ آیات کون سی ہیں، اور خاص طور پر ان آیات کو لہسن پر پڑھ کر کھانے سے اور اسی طرح کھجور پر پڑھ کر کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنی زوال اور اپنی پستی کی وجہ تلاش کریں تو ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے، جبکہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ صحت کے مسائل کے بارے میں بڑے واضح طور پر انسان کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کاروبار کے مسائل کے بارے میں بھی واضح رہنمائی موجود ہے۔ لیکن یہ انسان ہی ہے جو لاپرواہ ہے اور اس قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی طرف سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے اور آپ کو دے دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اللہ کی جانب سے عطا کی گئی روشنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس بھی چیز کی فریاد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا کر تقسیم کر دیا گیا، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک روایت میں ہے میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین الحتمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے پر جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا
ہے اور اس سورت کے اور بھی بہت سے نام اور فضائل و برکات موجود ہیں۔ البتہ ہم آپ کو اس سورت کے دو وظائف بتاتے ہیں، ایک وظیفہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہوگا اور دوسرا آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہوگا۔ یاد رہے، اگر آپ لہسن کے ٹکڑوں پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ انسان کی زندگی میں صحت کا بڑا کردار ہے اور یہی اصل دولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا رنگ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر لہسن کے 3 ٹکڑوں پر پڑھ کر پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے تو یہ بہت سے امراض میں شفا کا ذریعہ ہے۔ اس عمل سے ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کے امراض، سانس کی تکلیف جیسے مرضوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ لہسن کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ غریبوں کی پینسلین ہے، جو کہ خاص قسم کی دوائی ہے اور اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمے کے مسائل، پیشاب کے مسائل، بلغم کا پیدا ہونا، دمے کو دور کرنا اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا یہ ممکن ہے اگر لہسن پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر استعمال کیا جائے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لہسن کے 3 ٹکڑوں پر روزانہ 6 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر استعمال کرنا ہے اور یہ عمل آپ کی صحت کے لیے ایک زبردست فارمولہ ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے دوسرے عمل کی، جو کہ کاروبار اور مال و اسباب کے لیے ایک مجرب عمل ہے، جس کے لیے انسان پریشان رہتا ہے اور انسان کی تمام زندگی اسی کوشش میں گزر جاتی ہے، لیکن یہ اپنے مالک کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتا اور اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر وہ رب انسان کو اسی میں اس کو تھکا دیتا ہے جس کی دوڑ میں وہ لگا رہتا ہے۔ تو دوستو، رزق میں اضافے کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ بہت ہی کارآمد نسخہ ہے اور بہت ہی لاجواب عمل ہے، جو کہ کھجور پر کیے جانے والا ایک عمل ہے۔ یہ وظیفہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس عمل کو فجر کی سنتوں کے بعد کرنا ہے۔ گھر میں آپ فجر کی نماز ادا کرنی ہے یا پھر مسجد میں ادا کریں، آپ نے سنتوں کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 فرائض ادا کرنے ہیں اور فرائض ادا کرنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے اور دعا کرنے سے پہلے اپنے گھر کے تمام دروازے کھول دینے ہیں اور مرکزی دروازے پر بیٹھ جانا ہے اور 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ آپ نے لمبا سانس لینا ہے اندر کی طرف اور پھر اپنی سانس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے منہ کے اندر ایک کھجور رکھنی ہے، ایسی کوئی کھجور کہ جس کے اوپر آپ نے پہلے سے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رکھی ہو، لہٰذا 21 دانے کھجور کے لیے ان پر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے اور ہر روز 21 کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لیں اور یوں 21 دن کا یہ عمل بتلائے گئے طریقے پر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ بے شک ہمارا مالک ایسا مالک ہے جو کالی رات میں کالی چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے اور وہ تمام جہانوں کا رازق اور پالنے والا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو تو اسی مالک کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور مدد مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی بھی کی جائے، جیسا کہ نماز کی ہر رکعت کا اس کے اقرار کیا جاتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز کی ہر صورت پابندی کی جائے، نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کا جو وظیفہ کریں گے نفع پائیں گے اور نماز کے علاوہ جتنے چاہیں وظائف کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔